شب برات مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیجیے جو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ فرمایا مغرب کے فرض سنت ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیجیے۔ پہلی 2 رکعت شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجیے، اے اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعت شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ، غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سورہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھے، دوسرے خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیں کہ دوسرا زبان حال سے نہ تلاوت کرے، صرف جو پڑھ رہا ہے اسی کی زبانی سنی جائے۔ جب سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، ہر 2 رکعت کے بعد جب یاسین شریف ختم ہو جائے تو پھر دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ پھر اس رات کو بڑے نوافل کا بھی آپ اہتمام کیجیے جو حدیث شریف سے بھی منسوب ہے۔ فرمایا جو میرا امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ فرمایا شب برات میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ و تسبیح، دیگر نوافل وغیرہ پڑھتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اعمال میں اضافہ فرمایا۔ پھر فرمایا 8 رکعت نفل اس طرح ادا کیجیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ پھر ایک اور جگہ بھی اس طرح لکھا ہے کہ 4 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا سے مروی ہے، فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ معلوم ہوا یہ رات صرف عبادت کی رات ہے، معلوم ہوا اس میں انسان زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرے، معلوم ہوا یہ رات قبولیت کی رات ہے، بندہ اپنے گناہوں کی معافی کی تلافی کے لیے آنسو بہائے، معلوم ہوا کہ نوافل کی کثرت کرے، دن میں روزہ رکھے۔ فرمایا باطنی عبادت بھی جو گناہ ہیں باطنی ہیں ظاہری ہیں اس کی بھی معافی مانگے، رب تعالیٰ انشاءاللہ اس رات کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ فرمایا اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے جس کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے چاچا اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح ہر روز 1 بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار پڑھ لیجیے۔ فرمایا یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھ لیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیے، پھر 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی سورت پڑھنے کے بعد تلاوت ختم کرنے کے بعد یہی تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہی تسبیح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تقریباً 10 بار یہی تسبیح پڑھیے۔ پھر سجدے میں جب جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ جسے کہتے ہیں اس میں بیٹھیں تو پھر یہی تسبیح 10 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی طریقہ ہے ایک رکعت کو مکمل پڑھنے کا۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تقریباً 4 رکعتوں میں یہ تسبیح گنتی کے مطابق 300 مرتبہ بنے گی آپ کی۔ فرمایا تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں ورنہ انگلیاں دبا کر۔ پھر فرمایا اس رات کو قبرستان جائیں۔ فرمایا قبرستان جب جائیں تو درود روحی، فرمایا اس درود شریف کو قبرستان میں 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مردوں پر سے 70 سال کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 4 دفعہ پڑھنے سے قیامت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 24 دفعہ پڑھنے سے فرمایا والدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے والدین کی قیامت تک زیارت کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ درود روحی کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ شب برات کی عبادت کا طریقہ تھا، فرمایا دن میں روزہ رکھا جائے۔ ویسے بھی شعبان کے بارے میں فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف سے پہلے شعبان میں بڑے روزوں کی کثرت کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ قبرستان آپ تشریف لے گئے تھے شب برات کے دن، تو آپ بھی جائیں، اپنے مرحومین کے لیے جا کے دعائے مغفرت کریں، لیکن وہاں دنیاوی گفتگو نہ کریں، بلکہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہاں جا کر دیکھیں، رب کے انصاف کو دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں امیر غریب فقیر ایک ہی لین میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں جانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں جیتے جی اتنا نہ جمع کرو کہ جواب دینا مشکل ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، جب گیا سکندر دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔